ہم سیرت کو رسمی طور پر پڑھنے کے غالباً عادی بن چکے ہیں۔ سیرت کا جو عنصر ہے دور رسالت کا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قوم سے کٹ کر امامت نہیں فرمائی، اور نبوت کے جتنے فرائض آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انجام دیے ان میں قوم کے درمیان میں رہ کر کام کیا۔ اس لیے آپ امام ہیں، اور امام درمیان میں ہوتا ہے، ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے، سامنے بھی ہوتا ہے اور درمیان میں بھی ہوتا ہے۔ آپ قوم کے آگے بھی رہیں گے اور قوم کے درمیان میں بھی رہیں گے، جبھی آپ کو قوم کے مسائل سمجھ میں آئیں گے۔ ہم اسٹیج کے لوگ نہ بنے، صرف اسٹیج کے بھی بن سکتے ہیں، بھی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن صرف اسٹیج ہی کے بنے رہیں گے، مسجد کے ممبر و محراب ہی پر بیٹھنے کے عادی بن جائیں گے، مدرسوں کے جلسے میں مہمان خصوصی بن کر بیٹھنے کے عادی بن جائیں گے، اور قوم کہاں جا رہی ہے، قوم کا نوجوان کہاں جا رہا ہے، قوم کی نوجوان لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں، قوم کی عورتوں کا کیا حال ہے، قوم کے غریب افراد کا کیا حال ہے، قوم کے مالداروں کا کیا حال ہے، قوم کے بچوں کا کیا حال ہے، جب تک اس پر آپ کی نظر نہیں ہوگی اس وقت تک یہ جو مسائل اب اس ملک میں چل رہے ہیں اور آنے والے جو چیلنجز ہیں اور آنے والے جو پریشانیاں ہیں وہ تو آپ کو آپ کی نیند حرام کر دیں گے۔ یاد رکھیے، میں ڈرا نہیں رہا ہوں، میں متنبع کر رہا ہوں، حالات بہت بدلنے والے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن جب تک ہم علماء کا ایمان مضبوط رہے گا اور ہماری جو قوت ارادی ہے وہ اگر مضبوط رہے گی تو انشاءاللہ یہ بیل بھینس جو کام کر رہے ہیں ان کی کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ اس ملک میں ہم 25 کروڑ کی تعداد میں ہیں، اور اس ملک میں ہم اپنی اسلامی شناخت، اسلامی شعائر، مسجدوں، مدرسوں اور مکاتب اور دینی تنظیموں اور اپنے اس پورے لباس کے ساتھ انشاءاللہ رہیں گے۔ ہماری جمعہ، ہماری عیدین، ہماری قربانیاں، ہمارے عمرے اور ہمارے حج اور ہماری 5 وقتہ نمازیں اور ہماری اسلامی مناسک اور پوری معمولات کے ساتھ انشاءاللہ قیامت تک اس ملک میں ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ۔ کوئی طاقت ہم کو پیچھے لے نہیں جا سکے گی۔ اس بات کو اب دہرانا ہے آپ کو اپنی مجلسوں میں، اور یہ بات یاد رکھیے، جہاں کہیں مایوسی کی باتیں آپ کے سامنے کوئی کرے، آپ اس کا کان پکڑ کے بٹھائیں اس کو، اور سمجھے کہ یہ امت کا قاتل ہے، امت کے لیے یہ شخص بہت ہی مضر اور مہلک شخص ہے جو مایوسی کی باتیں کرتا ہے، خوف دلانے کی باتیں کرتا ہے۔ نہیں، ہم پوری ہمت کے ساتھ اس ملک میں رہیں گے، اور ہم سب کو اب سماج کے کونے میں بیٹھنا نہیں ہے بلکہ سماج کے درمیان میں جانا ہے۔ کیا ہو رہا ہے غریب اور سلم علاقوں کے اندر، کیا حالات ہیں، ہم رونے کے عادی بن چکے ہیں، شکیلیت کا فتنہ، فیاض کا فتنہ، فلاں کا فتنہ۔ بھئی ہمارے جیتے جی یہ فتنہ کیوں داخل ہوا؟ ہمارے جیتے جی اتنے علماء ہوتے ہوئے اس فتنے نے اتنی طاقت کیسے پیدا کر لی؟ اس لیے آج تک جو ہوا آپ سب علماء کرام میدان میں کودیے، سلم علاقوں کے اندر جائیے، آپ جس جگہ امامت کرتے ہیں اس جگہ کی ہر گلی سے اور ہر گلی کے ہر فرد سے، چاہے وہ شرابی ہو، کبابی ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، نکما ہو اور معاشرے کا بالکل آخری آدمی ہو، اس سے بھی آپ کا پورا تعلق ہونا ہے۔ آپ للمسجد امامہ بننے کی کوشش مت کیجیے بلکہ آپ للناس امامہ بننے کی تحریک پیدا کیجیے۔ اس وقت میں چیلنجز ہیں ہمارے سامنے، وہ یہ کہ ہم سب کو جو آج بہت باتیں کی جا رہی ہیں ارتداد کی اور لڑکیوں کی باتیں کی جا رہی ہیں، ان کو زیادہ ہوا سوشل میڈیا پر مت دیجئے، اس میں ہماری بدنامی ہے، بلکہ علاج کیجئے کہ سلم علاقوں کے اندر بالخصوص اور عورتوں اور لڑکیوں کے لیے ان کو دین سے جوڑے رکھنے کی کیا تدبیریں ہو سکتی ہیں، مکاتب ہو، مراکز نسوان ہو، جو بھی ہو آپ کام کیجئے۔ دوسرا کام یہ کہ ہمارے مدرسوں میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ وہ 2.5%، 3% ہیں امت کے، لیکن وہ جو 90% سے زیادہ طبقہ ہمارے مسلم بچوں کا ہے، ان تک دینداری پیدا کرنے کی آپ فکریں کیجئے۔ وہ اسلام، ان کے اندر اسلام پیدا کرنا، ان کے اندر سیرت نبوی پیدا کرنے کے لیے آپ اسکولوں میں جائیے، آپ اسکولوں سے کٹ کر مت رہیے۔ آپ کے اندر جھجک نہیں ہونی چاہیے کہ میں پرنسپل سے کیسے ملوں، کرسپنڈنٹ سے کیسے ملوں، وہاں کے ذمہ دار سے کیسے ملوں۔
कूदिए मैदान में, स्कूलों के दरमियान में जाइए, जिम्मेदारों से मुलाकात कीजिए, कहिए कि हम आपके 200, 400, 500 बच्चों के दरमियान में हफ्ते में एक दिन आएंगे, 1 घंटा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करेंगे। और अगर वो सीरत से चिढ़ते हो तो मोरल साइंस का नाम दीजिए, अखलाकी बातें उनके दरमियान में कीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर इन 90 और 92 या 95 या 97% जो बच्चे, स्कूली बच्चे मुसलमानों का एक बड़ा तबका है, इनके अंदर नहीं रहेंगे, इनके अंदर नहीं जाएंगे, इर्तिदाद यहां से फैलेगा, वो दीन से दूर होते चले जाएंगे। इसलिए और अपने अपने महल्ले की गली गली में आप चलकर जाइए। अब स्टेज का मौका नहीं है, आप बस्ती में जाइए। आपके वकार के खिलाफ नहीं है ये बात कि आप ये समझे कि मैं बड़ा बावकार आदमी हूं, इमाम हो और फलां हो, आलिम हो, नहीं है। आप जब तक नहीं जाएंगे इन स्लम इलाकों के अंदर, आप नुक्कड़ों में जाइए, बाजारों में जाइए, खड़िए आप, और फिटनेस और जो जहां पर जिम है वहां जाइए, और जहां जहां भी नौजवान तबका और लोग हों उनसे 2 मुलाकात कीजिए, इनफिरादी मुलाकात कीजिए, उनकी जहन साजी कीजिए, उनके प्रॉब्लम को समझिए। तो